ہم اگر اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، تو صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک اپنی تمام معمولات کو، تمام ایکٹیویٹیز کو، تمام اعمال کو ہم نے یہ سوچ کے گزارنا ہے کہ ہم اس دنیا میں آزاد نہیں ہیں بلکہ کسی پیدا کرنے والے کے غلام ہیں، اور اس کی رضا کے آگے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا جو مزاج ہے، مزاج وہ صرف آپ کو اللہ کی غلامی سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجتہدین میں مسائل میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات کے باوجود دونوں فقہا، دونوں فقیہ، دونوں رائے بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، اس لیے کہ دونوں رائے کو فالو کرنے والے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی غلامی، بس تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ ہم عمل میں الجھ جاتے ہیں۔ میں اکثر اس کی مثال دیا کرتا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں جو بات سمجھائی جا رہی ہے، اللہ کرے ذہن میں اتر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف ایک لشکر روانہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر سے فرمایا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ، عصر کی نماز کسی نے بھی ادا نہیں کرنی، عصر وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے۔ صحابہ کرام کو راستے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ عصر کی نماز قضا ہونے لگی، نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہو گیا۔ بعض صحابہ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ عصر کی نماز کو قضا کرنا نہیں تھا، عصر کی نماز کو قضا کرنا مقصد نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھوڑی تھا کہ نماز راستے میں قضا ہو جائے گی۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ تسلی سے اپنے مقام پہ پہنچ کے ہم نماز ادا کریں گے، راستے میں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، لہذا ہم نماز اب پڑھیں گے کیونکہ نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر۔ دوسرے فریق نے، صحابہ کی دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ نبی کے جو الفاظ ہیں، نبی آپ صلی اللہ رب العزت کے سفیر ہیں، جو بات کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی، تو ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں نبی کے حکم پہ کر رہے ہیں، اور نبی کی غلامی کس کی غلامی ہے؟ اللہ کی۔ تو جس اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے اسی اللہ نے ہمیں اجازت، ہمارے لیے حکم یہ کہ ہم یہاں نہیں پڑھیں گے۔ دو متضاد رائے سامنے آ رہی ہیں، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اب یا تو کسی تیسرے کو جج بنایا جاتا جو فیصلہ کرتا، اور سب یہ مان لیتے کہ جو ان کا فیصلہ ہوگا ہم اسے مان لیں گے، تو جج بھی نہیں تھا کوئی۔ ظاہر ہے وہ جج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، آپ سے رابطہ ممکن نہیں تھا۔
تو